آج رات 12 بجے ایسی کیا مجبوری پڑ جاتی ہے کہ مجھے موبائل پلازے کے اندر چوری چھپے گھسنا پڑتا ہے، اور اندر گھستے ہی مجھے گارڈ بھی پکڑ لیتا ہے، اور وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے وہ آپ کو ویڈیو میں دیکھ کے پتہ لگ ہی جائے گا۔ خیر آج صبح تیار ہو کے میں اپنے ابو کو آفس میں چھوڑنے جا رہا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں، اور کون سی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس چیز کے پیچھے ہیٹ پھیلتا ہے۔ خیر 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے ابو کو آفس میں چھوڑتا ہوں، اور واپسی پر دستانوں سے ہاتھ باہر نکال کر سردی میں جب میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں نا مجھے لگ پتہ جاتا ہے۔ خیر گھر پہنچتے ہی امی میرے لیے ناشتہ لے کے آتی ہے، اور ناشتے میں ہوتے ہیں بھورے۔ امی کہتی ہیں اس کو کھاؤ، اس کو کھانے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ خیر اس کو جب چکھتا ہوں تو یار ذائقہ تو آپ کو پتہ ہے اس کا بڑا ہی للن ٹاپ ہوتا ہے۔ امی سامنے بیٹھی ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں ہنسی آ جاتی ہے، اور یہاں محسن ضد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے چیز دلوا کے، اور میں اسی کی نقلیں اتار رہا ہوتا ہوں۔ اس کو چیز دلوانے چلا جاتا ہوں، اور اس کی شکل دیکھو کیسے ڈراؤنی بنائی ہوئی ہے۔ فوراً سے جا کے جن چیزوں پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کو چیز دلوا کے فوراً سے گھر لے آتا ہوں۔ گھر آ کے 3-4 گھنٹے ولاگ کی ایڈیٹنگ کرتا ہوں، اور اس کے بعد محسن بھی تیار ہو جاتا ہے اور میری امی بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جانا ہوتا ہے ایک غریب گھر میں راشن وغیرہ یعنی کہ ضرورت کا سامان دینے کے لیے جانا ہوتا ہے، اور جلدی سے اپنی فراری کھینچتا ہوں، اور 1.5 کلومیٹر کا سفر کر کے پہلے جیز کیش والے ایجنٹ سے آگے پیسے نکلواتا ہوں، اور پھر ہم پہنچ جاتے ہیں کریانہ اسٹور پر سامان پرچیز کرنے کے لیے۔ اور یہاں امی سامان خرید رہی ہوتی ہے، اور محسن پھر سے ضد کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو مزید چیز لے کے دینی پڑ جاتی ہے۔ خیر جلدی سے سامان پیک کروا کے موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکاتا ہوں، اور گھر والوں کو سائڈ پہ کھڑا کے کوئی مسجد ڈھونڈتا ہوں، کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے۔ بھاگ کے جا کے جماعت کو جوائن کر لیتا ہوں، بس کھڑی ہی ہوتی ہے جماعت۔ اب نماز تو امی نے بھی پڑھنی ہوتی ہے، جلدی سے اپنے فرض ادا کرتا ہوں، اور امی کو فوراً سے انہی کے گھر لے آتا ہوں۔ وہاں پہنچتے ہی امی ان کو سامان دیتی ہیں اور اپنی نماز ادا کر لیتی ہیں، اور سردی بھی کافی زیادہ لگی ہوتی ہے۔ وہ ہمیں چائے پروستی ہیں، اور ذائقہ تو آپ کو پتہ ہے چائے کا کیسا ہوگا۔ پھر بعد میں امی ان کے ساتھ گپے لگانے لگ جاتی ہیں، اور جب عورتوں کی باتیں شروع ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ آسانی سے تو ختم نہیں ہوتی، تو مجھے وہیں پہ نیند آ جاتی ہے۔ خیر 2-2.5 گھنٹے کی نیند کرنے کے بعد محسن کی شیطانیوں سے میں بھی اٹھ جاتا ہوں، اور امی کو زبردستی وہاں سے لے کے 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے فوراً سے گھر پہنچ جاتا ہوں۔ خیر گھر پہنچتے ہی مجھے حسیب کی کال آتی ہے کہ میرے پاس عدیل ہے، تو میں بھاگ کے اسی کے پاس پہنچ جاتا ہوں، اور یہ ہے عدیل بہاولپور کا فوڈ ولاگر، اور اپنے سائز سے بھی لگ رہا ہے، اور یہاں بھی اس کی یہی ضد ہوتی ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کچھ کھلاؤ۔ پھر حسیب جا کے اس اکیلے کے لیے 3 برگر لے کے آتا ہے، جس میں سے 2 تو یہ کھا جاتا ہے، ایک زبردستی لے کے اسے ہمیں کھانا پڑتا ہے تاکہ یہ کھا کے پھٹ نہ جائے۔ خیر یہاں بیٹھ کے کافی شغل میلہ بھی لگاتے ہیں، اور مجھے یہاں پتہ لگتا ہے کہ میرے موبائل کا انٹرنل مائک خراب ہو گیا، اور میں نے کل ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہے، اور میرے پاس وائس اوور کرنے کے لیے کوئی ہینڈ فری بھی نہیں ہے، تو یہاں حسیب کوئی ہینڈ فری ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اس کو دوں یہ اپنا کام تو چلائے، لیکن اندر سے جتنی بھی ہینڈ فری نکلتی ہیں وہ ٹائپ سی ہوتی ہیں، اور میرے میں ٹائپ سی لگتی ہی نہیں ہے۔ اور کل میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی تھی، کیونکہ 2 دن سے میں نے کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی، اور رات کے تقریباً 11-12 بج رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو پلازے چلتے ہیں وہاں جا کے کوئی ہینڈ فری لے لیتے ہیں۔ خیر رات کے 12 بجے 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم پہنچ جاتے ہیں سیدھا پلازے میں، اور سردی اتنی ہوتی ہے یقین مانو بہت زیادہ۔ یہاں پلازا تو پورا بند ہوتا ہے، لیکن سامنے جب میں شیشے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ کھلا جاتا ہے، پھر میں سوچتا ہوں کہ بھئی شیشہ کھل گیا، شاید اندر کوئی دکان بھی کھلی ہو۔ میں بغیر سوچے سمجھے اندر گھس جاتا ہوں، اور سامنے مل جاتا ہے مجھے گارڈ، اور وہ مجھے اتنی سناتا ہے یار بہت زیادہ، مجھے یار کیس کرنے میں تل جاتا ہے میرے اوپر۔ وہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں چوری کرنے آیا ہوں، یہ تو شکر ہے ساتھ میں 2-3 بندے لے آتے ہیں وہ مجھے بچا لیتے ہیں۔ اب ہینڈ فری لینا تو وہاں وڑ جاتی ہے، اپنی جان بچا کے حسیب کے ساتھ بیٹھ کے فوراً میں اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں، اور رات کے 12:15 بجے میں اپنے گھر پہنچتا ہوں۔ گھر کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے، ابو کو کال کرتا ہوں وہ آ کے دروازہ کھولتے ہیں۔ پھر بعد میں ابو کہتے ہیں میری ٹانگیں دباؤ، تو ابو کی ٹانگیں دبا کے اپنی عشاء کی نماز ادا کر لیتا ہوں۔ اور ولاگ پسند آیا ہو تو لائک اینڈ فالو لازمی سے کر لینا۔ اللہ حافظ۔